السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں الحمدللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم کھانے پکانے کا کام نہیں کریں گے، بلکہ میں نے آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ سی ویڈیو لے کر آئی ہوں، اور یہ سارا کام میں نے گھر پہ کیا ہے۔ آپ کو یہ یلو کلر کی دال نظر آ رہی ہوگی، تو یہ ثابت مسر سے ہم نے اس کو ملکہ مسور میں گھر پہ بنایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بنایا ہے۔ ہمارے گھر پہ جو ہے وہ ہینڈ مل جس کو کہتے ہیں، یا جو گھر کی جو چکی ہوتی ہے نا، وہ ہے ہمارے گھر، تو اس سے میں نے یہ دال مسور سے ملکہ مسور بنوائی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے ثابت مسر جو کہ ہمارے اپنے علاقے کے ہوتے ہیں۔ اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح پہلے دھوپ میں ڈالا تھا تاکہ یہ اچھی طرح صاف ستھری ہو جائے۔ اس کے اندر کوئی کنکر کچی مٹی وغیرہ ہوتی ہے نا زمینوں سے جو ساتھ اناج کے آ جاتی ہے، تو وہ تاکہ جو ہے وہ اچھی سی اس میں سے نکل جائے، کیونکہ جب دوسری دال بن جاتی ہے نا تو پھر اس میں سے مٹی نکالنی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ اب دال بالکل دھل کے صاف ستھری ہو چکی ہے، تو اب ہم اس کو ہاتھ کی جو چکی ہوتی ہے نا اس کے ذریعے سے گھر پہ جو پیلی والی دال ہوتی ہے نا، یا جو بغیر چھلکے کے جو دال ہوتی ہے جس کو ملکہ مسور بازار میں کہا جاتا ہے، وہ ہم بنائیں گے۔ تو بہت ہی آسان سا پروسیس ہے، آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو انجوائے کیجیے گا، اور اگر پسند آئے گی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے گھر کی چکی۔ یہ گاؤں میں جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ بزرگ خواتین جو ہیں وہ ہر گھر میں تقریباً ہوتی تھی، لوگ آٹا بھی اسی پر پیستے تھے، دالیں اس پر بناتے تھے۔ تو یہ ہمارے گھر بھی ابھی موجود ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے جو کہ ہم نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ سائیڈوں پہ یہ سارا اس پہ مٹی کی دیوار لگی ہوئی ہے، اور یہ درمیان میں یہاں سے کوئی بھی اناج ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو پھیرا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا کام ہے۔ تو گھر میں اگر آپ کے بھی کسی بزرگ کی آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ تو چلیں جی اس پہ دال بنانا شروع کرتے ہیں۔ درمیان میں ڈالیں گے دال، اور اس کو جو دال بنانے والی چکی ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا تیز گھمایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ بس دال کے جو ہے نا وہ دو پیس ہوتے جائیں اور نیچے نکلتی جائے۔ اگر آپ کو کوئی پیسنے والا کام کرنا ہے نا، جیسے آٹا بنانا ہے یا کوئی پیسنے والی چیز بنانی ہے، تو پھر اس کو ہلکے ہاتھ سے پھیرا جاتا ہے اور آہستہ پھیرا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو تیز تیز گھمائیں گے، تو آپ دیکھ رہے ہیں دال کے دانے نیچے گر رہے ہیں، چھلکے بالکل الگ ہو جائیں گے اوپر سے، اور جو دال ہے نا وہ اندر سے دو دالہ ہو جائے گی۔ دو دالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دال کے دانے کے دو پیس ہو جائیں گے۔ تو بس اب ہر بار جو ہے وہ ہم اس میں ایک ایک کپ بھر کے ڈالتے جائیں گے۔ زیادہ زیادہ دال ڈالتے ہیں تو جلدی جلدی جو ہے وہ اس میں سے نکلتی جاتی ہے، اور اگر کم کم دال ڈالیں نا تو پھر اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آٹا زیادہ بنتا ہے اور دال کم۔ تو اس وجہ سے ہم نے تیز تیز گھمانی ہے، اور یہ دیکھیں اس طرح دال کے جو ہے وہ دو پیس ہوتے جائیں گے، اور بڑی زبردست سی جو ہے وہ ملکہ مسور آپ کی تیار ہو جائے گی۔ کپ سے ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ دال جو ہے نا وہ گول گول ہے نا ہاتھوں سے پھسل کے ادھر ادھر گرتی ہے، پھر اگر ادھر ادھر گرے نا تو پھر جو دوسری دال ہے نا جو نیچے اب آدھی آدھی ہوئی بھی اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہے۔ تو جو ثابت مسر آپ کو پتہ ہے اس کا الگ سے کلر ہوتا ہے، الگ پکانے کا طریقہ ہے۔ تو جو پیلی والی دال ہے وہ الگ سے اس کا کلر ہوتا ہے، وہ پکائیں تو پیلے کلر کی ہوتی ہے۔ اب یہ بھر گئی ہے چکی سائیڈوں سے، تو جتنی بھی سائیڈوں سے بھر گئی ہے اس کو ہم ساتھ کے ساتھ خالی کر لیں گے، اور یہ کم از کم بھی ہم نے 10 کلو دال جو ہے نا وہ اس کی اس طرح ملکہ مسور بنائی ہے۔ تو یہ ہماری گھر کی دال ہے، تو جو یہ ثابت مسر ہے نا ان کو ہم زیادہ ٹائم گھر پہ نہیں رکھ سکتے، اگر رکھیں نا تو ان کے اندر ایک سنڈی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس جب پیدا ہو جائے نا تو کچھ دنوں میں جو ہے وہ دال کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سنڈی اس کے درمیان اس کے اندر پیدا ہو اور ہماری ساری دال ضائع ہو جائے، تو ہم اس کو جو ہے وہ ملکہ مسور میں چینج کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو جو ملکہ مسور ہوتی ہے نا اس کو کوئی بھی سنڈی وغیرہ اثر نہیں کرتی، تو یہ آرام سے جو ہے وہ آپ جو ہے سال بھر استعمال کر سکتے ہیں، اور جب بھی ضرورت ہو تو استعمال کریں، لیکن اس کے اندر کوئی بھی کیڑا سنڈی وغیرہ نہیں لگتا۔ اب ظاہر ہے ہم نے دال چکی میں پیسی ہے تو ہلکا پھلکا آٹا اس کے درمیان میں ہوتا ہے، تو جتنا بھی آٹا ہوگا نا وہ ہم جو موٹی چھلنی ہے نا آٹے والی اس سے چھان کے سارا نیچے سے نکال لیں گے، اور پھر جو اوپر باقی دال بچے گی نا اس کو اب آگے ایک اور نیکسٹ پروسیس ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم اس کو چھان کے الگ کر لیں گے۔ تو پروسیس تو اس کے 2-3 ہیں، لیکن ویڈیو بہت ہی مزے کی، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آپ زیادہ نہیں تو کم از کم انجوائے ضرور کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک نئے سا جو آج کل کے زمانے میں یہ کام بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتاؤں گی کہ ہم یہ کس طرح کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو دال ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ چھلکا ہے، یہ جو کالا والا چھلکا ہے نا یہ بھی چکی میں دیکھا اس کے اوپر سے اتر کے الگ ہو گیا ہے۔
اس کو بھی ہم نے اوپر سے ریموو کرنا ہے۔ ابھی تو پیلی والی دال اور کالا والا چھلکا مکس ہے، تو جب سارا آٹا ہم نکال لیں گے نا اس کے بعد جو ہے ہم یہ والا پروسیس کریں گے۔ یہاں باہر میں نے پنکھا لگایا ہوا ہے اسٹینڈ والا، ہلکا سا کپڑا بچھایا ہے نیچے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیلی والی دال الگ ہو گئی ہے اور آگے سے چھلکا الگ ہو گیا ہے۔ تو جب ہم چکی میں سے دال نکال رہے تھے نا تو ساتھ ہی دوسری طرف جو ہے وہ چھان کے اور ساتھ پنکھے کے آگے اس کو لگاتے تھے۔ پنکھا بالکل سلو میں نے لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ دال چھوٹی چھوٹی ہے، ہلکی ہے، بہت زیادہ آگے سے اڑتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اب یہاں پر ہماری پیلی والی دال الگ ہو چکی ہے اور چھلکا آگے سے سارا اڑ گیا ہے۔ تو یہ سارا چھلکا ہے، یہ سارا ویسٹ مٹیریل ہے، اس کو ہم پھینک دیں گے، اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے، یا کوئی جانور وغیرہ کھانے والے ہوں تو ان کو دے دیں گے۔ اور ہمارے کام کی صرف یہ پیلی والی دال ہے۔ اب میں چکی میں سے نکلی ہوئی جو دال تھی اس کو چھان کے اور لے آئی ہوں، اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پنکھے کے آگے کس طرح لگائی ہے۔ تو پنکھا میں نے ہلکا سا لگایا ہوا ہے، اور پرات میں دال ڈال کے تو آپ اس کے آگے لگائیں تو جو چھلکی ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے ہوا کی طرح ہلکے ہوتے ہیں، تو وہ فوراً آگے سے اڑ جائیں گے، اور دال جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہماری ساری دال منٹوں میں صاف ہو جائے گی۔ تو یہ 10 کلو دال تھی، لیکن آپ یقین کریں ہم نے 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ساری صاف کر کے بالکل تیار کر لی تھی، اور بہت ہی زبردست جو ہے اس کا پروسیس تھا، اور ایزیلی اب جو ہے ہم جب چاہیں گے اس کو استعمال کر لیں گے۔ ویسے جو ہے وہ جو آٹا پیسنے والی چکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اگر آپ دیں تو وہ بھی تھوڑا اس کو جو ہے نا وہ موٹے پروسیس میں لگا کے، تو اگر آپ کے گھر یہ دال ہو نا تو اس پہ آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے وہ گھر میں دال تھی تو ہم نے کہا چلیں ذرا انٹرسٹنگ کام بھی ہو جائے گا اور گھر پہ ایزیلی بن جائے گی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کو گھر پہ بنا لیا ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ سارے کام عورتیں گھر پہ کرتی تھیں، ابھی بھی ہمارے گاؤں کے میں ہیں اکثر گھر جن کے اندر یہ چکیاں موجود ہیں، اور ارد گرد میں جو ہے وہ جو بھی جس کو ضرورت ہو وہ ان کے گھر جا کے تو ایسے کام کر لیتا ہے۔ تو اب چھلکا سارا ہمارا الگ ہو گیا، ہلکا پھلکا چھلکا ابھی بھی اس دال میں شامل ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یلو دال کے اندر ابھی بھی ہلکا پھلکا چھلکا ہے، تو وہ اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم آگے سے جھٹک کے کس طرح نکال لیں گے۔ پہلے ہم یہ جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہے نا اس کو سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ ہوا چل رہی تھی تو یہ اڑ اڑ کے دوبارہ اس کے اوپر آ رہا تھا دوبارہ۔ تو اس سارے کو ہم جو ہے وہ آگے اکٹھا کر دیں گے، اور یا تو کوڑے میں پھینک دیں گے، یا پھر باہر جو ہے وہ کھلی جگہ ہے ہمارے گھر کے آگے، ہم وہاں بھی پھینک سکتے ہیں۔ اب یہ جو دیکھیں ہلکا پھلکا چھلکا ہے نا دال کا، یہ میں نے آگے اخبار بچھا لی ہے، اور ہلکی پرات میں ڈال کے نا آپ اس کو یوں جھٹکیں تو یہ آگے سے ساری اڑ جائے گی۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی ہو سکتا ہے اس پروسیس کو جانتے ہوں، تو اپریشیٹ کرنے کے لیے پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب یہاں پر دال ہماری مکمل طور پر صاف ہو چکی ہے، اس میں کوئی بھی چھلکا نہیں ہے۔ اگر کوئی ذرا چھلکا رہ بھی جائے گا تو وہ جب ہم دال استعمال کرنے سے پہلے دھوئیں گے نا تو وہ پانی میں کے دوران آگے سے پانی کے اوپر آ جائے گا اور پھر اتر جائے گا۔ تو یہاں ساری ہماری دال جو ہے وہ صاف ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ الگ سے ایک پرات میں ڈال لوں گی، اور اس کے بعد ہم اس کو سیو کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی اتنی ساری ہماری دال صاف ہو کر آ گئی ہے۔ یہ دونوں برتن جو ہیں وہ صاف ستھری دال کے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میرے پاس جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے ایک بالٹی بھی ہے، اور چاہیں تو آپ کسی بوتل وغیرہ میں بھی ڈال کے اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو ہمارے گھر یہ بڑی سی بالٹی ہے، میں اس کے اندر اس کو ڈال دوں گی، اور اس کے اندر کوئی بھی نیم کے پتے وغیرہ آپ رکھ دیں گے تو بس یہ دال جو ہے وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔ ویسے ہم تو نہیں بھی رکھتے تب بھی بالکل بھی خراب نہیں ہوتی، بس بالٹی کا خشک ہونا ضروری ہے، دال بھی صاف ستھری خشک ہے، تو بس اس کو بالکل بھی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو ثابت مسور ہے نا وہ ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، وہ اگر آپ بے شک کسی صاف برتن میں رکھیں، تھیلے میں رکھیں، کسی بھی چیز میں آپ رکھیں نا تو وہ لازمی اس کے اندر وہ سنڈی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سارے مسور کو فٹافٹ ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔